بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قلب کی طرف ایک مہم بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ قبیلہ دومت الجندل کے قریب آباد تھا اور خاصا طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس مہم کی قیادت کسی ایسے شخص کے سپرد کی جائے جو تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے سکے اور اگر لڑنے کی نوبت آئے تو اسے بھی عہدہ برا ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایسے جان نثار کو چنا جو اب تک ہر موقع پر راہ حق میں اپنی جان نثاری کا عملی ثبوت پیش کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیج کر انہیں طلب فرمایا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرخ و سفید رنگ کا طویل قامت شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس غلام کو کیسے یاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مہم کی تفصیل سمجھائی اور پھر نہایت محبت و شفقت کے ساتھ اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر سیاہ عمامہ باندھا اور ان کی پشت پر 4 انگشت شملہ چھوڑ کر فرمایا، عبد الرحمن، اسی طرح عمامہ باندھا کرو، یہ عمدہ اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد انہیں 700 مجاہدین کا قائد مقرر فرمایا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے لڑو لیکن خیانت نہ کرنا، مسئلہ نہ کرنا یعنی دشمن کی لاشوں کے ہونٹ، کان، ناک وغیرہ مت کاٹنا اور نہ ہی بچوں کو قتل کرنا، یہ تمہیں اللہ کا عہد اور اس کے نبی کی سیرت ہے۔ ان صاحب نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا، اس پر عمل کرنے کا عہد کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ صحابی جن کی دستار بندی خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی اور جن کو ایک اہم مہم کی قیادت کے لیے منتخب فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان 10 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ایک ہیں جن کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی اور جو 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی بنو زہرہ سے تھیں اور ان کا سلسلہ نسب زہرہ بن کلاب پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے اوائل بعثت ہی میں مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کی تو حضرت عبد الرحمن کو حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ اس مواخات کے بعد حضرت سعد بن ربیع نے ایثار کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے یہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین مواخات قائم کی۔ وہ یعنی سعد رضی اللہ تعالی عنہ دولت مند آدمی تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تمام انصار جانتے ہیں کہ میں نہایت دولت مند ہوں، میں اپنا مال آپ کے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کرتا ہوں، میری ازواج کو بھی دیکھ لیں، جو پسند آئے میں اس کو طلاق دے دوں گا اور جب وہ حلال ہو جائے یعنی عدت گزار لے تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں، کیا یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، بازار کین کا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو بازار گئے اور کچھ گھی اور پنیر سے کاروبار شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو تجارت کا پیشہ باپ سے ورثے میں ملا تھا اور وہ اس کے طریقوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے مدینہ میں کاروبار شروع کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں خود ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا تو یہ گمان ہوتا کہ اس کے نیچے چاندی یا سونا ملے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت شروع کرنے کے بعد جب ان کے پاس کچھ پس انداز ہو گیا
تو انہوں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دن بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے کپڑوں پر زردی یعنی زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نکاح کیا ہے؟ بولے جی ہاں۔ فرمایا کیسے؟ جواب دیا ایک انصاری عورت سے۔ فرمایا اس کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کھجور کی گٹلی کے برابر سونا۔ ارشاد ہوا ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری ہو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کی کئی صورتیں نکالیں اور ان میں وہ معاہدہ تجارت خاص طور پر قابل ذکر ہے جو ان کے اور مکہ کے رئیس امیہ بن خلف کے درمیان ہوا۔ صحیح بخاری میں خود ان سے روایت ہے کہ میں نے امیہ بن خلف کو ایک تحریر دی کہ وہ میری مکہ میں حفاظت کرے اور میں اس کی مدینہ میں حفاظت کروں گا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ صحیح بخاری میں غزوہ بدر کے سلسلے میں خود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے امیہ بن خلف کا واقعہ منقول ہے۔ امیہ مشرکین کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا۔ جب مشرکین کو شکست ہو گئی اور انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو امیہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا۔ چونکہ معاہدہ تجارت میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حفاظت کا عہد کیا تھا، امیہ نے بھاگتے بھاگتے ان کو آواز دی کہ مجھے بچاؤ۔ حضرت عبد الرحمن نے ایفائے عہد کے خیال سے اس کو بچانا چاہا مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور غزوہ احد میں انہیں پاؤں کا ایسا زخم لگا کہ پھر عمر بھر لنگڑا کر چلتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے دومۃ الجندل پہنچ کر بنو قلب کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے دومۃ الجندل پہنچ کر بنو قلب کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کے نصرانی سردار اسبغ بن عمر قلبی پر حضرت عبد الرحمن کی دعوت کا خاص اثر ہوا اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان کے ساتھ بنو قلب کے اور بہت سے لوگ بھی دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سریہ دومۃ الجندل کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک کے دوران میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوہ میں شریک ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے لیے تشریف لے گئے، میں نماز فجر سے پہلے پانی کا برتن لے کر ساتھ ہوا۔ جب آپ واپس آئے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھویا، پھر اپنے جبہ کے آستین چڑھانے لگے۔ آستین تنگ تھی، چڑھ نہ سکی تو اندر سے ہاتھ نکالے اور دونوں ہاتھ کونے تک دھوئے، پھر موزوں پر مسح کیا، پھر چلے اور میں بھی چلا۔ لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنا دیا تھا اور انہوں نے نماز شروع کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رکعت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے ساتھ باجماعت دوسری رکعت پڑھی۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب مسلمان گھبرائے اور بار بار سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو فرمایا تم نے خوب کیا، ٹھیک کیا، منشا یہ تھا کہ نماز وقت پر پڑھا کرو۔ مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے چاہا کہ عبد الرحمن بن عوف کو ہٹا دوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رہنے دو۔ بعض اہل علم نے اس واقعے کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم ترین فضائل میں شمار کیا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن کو کوئی سخت بات کہہ دی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ کو حضرت خالد کی بات ناگوار گزری۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن نے بارگاہ رسالت میں حضرت خالد کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا، خالد تم میرے بدری صحابہ میں سے کسی کو تکلیف نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص احد کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی ان کے یعنی اہل بدر کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بعض روایات کے مطابق ربیع الاول 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے میں ان کا تیسرا نمبر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 6 سال نہایت امن و سکون سے گزرے، لیکن پھر فتنوں کا آغاز ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ آخری دور تھا جو انہوں نے نہایت خاموشی سے گوشۂ عافیت میں گزارا۔ 21 ہجری یا 32 ہجری میں خاتم النبیین کے اس جاں نثار نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ بقول ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ان کی عمر قریباً 75 برس کی تھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن جاؤ، تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے بچ کر چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمت نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔